بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 122 ہے، جس میں ہم شاعر عمرو القنا کو پڑھیں گے۔ وقال عمرو القنا، تو آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال عمرو القنا القائلین اذا هم بالقنا خرجوا من غمرة الموت في حوماتها عادوا فعادوا كراما لا تنابلة عند اللقاء ولا رعش رعاديد لا قوم أكرموا منهم يوم قال لهم محرض الموت عن أحسابكم ذودوا۔ القائلین کہنے والے، میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوں۔ القائلین نصبہ علی المدح بمعنی امدح القائلین، امدح مدح یمدح، میں مدح کرتا ہوں القائلین ان لوگوں کی جو کہنے والے ہیں۔ اذا ہم بالقنا خرجوا، جب وہ اپنے نیزوں کی وجہ سے موت کی سختی سے نکل آتے ہیں۔ ہم بالقنا، القنا کہتے ہیں نیزوں کو، خرجوا من غمرۃ الموت، موت کی سختی سے، یا موت ان کے سامنے تھی اور انہوں نے بہادری دکھائی تو موت کے منہ سے وہ نکل آئے۔ خرجوا، خرجا نکلنا، من غمرت من شدت الموت من شدت الحرب فی حوماتها عودوا، کہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس شدت کے ہجوم میں دوبارہ لوٹو اور پھر دشمنوں پر حملہ کرو۔ ایسے لوگ جب ایک جنگ سے فارغ ہوتے ہیں دوبارہ جنگ کی طرف لپٹتے ہیں، تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی میں مدح کرتا ہوں۔ عادوا فعادوا کراما لا تنابلة، اور جب وہ جنگ کی طرف لوٹیں تو بہادروں کی طرح لوٹیں، یعنی ایسے لوٹیں کہ ان میں بہادری، شجاعت، دلیری، آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ الا تنابلة، تنابلہ مفردہ تنبال، پست قد، تنابل مفرد ہے، تنابلہ جمع ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پست قد، یعنی ایسے نہیں ہیں کہ ان کی ہمتیں پست ہوتی ہیں، نہیں پست ہوتی، بلکہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہادروں کی طرف لوٹیں، لڑائی کے وقت پست قد یعنی بزدل اور خوف کی وجہ سے کانپنے اور لرزنے والے نہ ہوں، میں ایسے لوگوں کی مدد۔ عند اللقاء، عند المبارزہ، عند الحرب، ولا رعش، نہ وہ لرزتے ہیں، رعادید، اور نہ ہی وہ بزدل اور کانپنے والے ہوتے ہیں۔ لا قوم اکرم منہم یوم قال لهم، کوئی بھی قوم ان سے بڑھ کر شریف ثابت نہیں ہوتی اور نہیں ہوگی۔ اکرم اشرف، زیادہ شریف، زیادہ عزت والی نہیں ہوتی ان سے اس دن۔ محرض الموت عن احسابکم ذوتو، جب موت کی ترغیب دینے والا ان سے کہے کہ اپنے حسب نسب سے ننگ و عار کو دور کرو، ننگ و عار کو دور کرو، یعنی اپنے حسب نسب کی حفاظت کرو، دفاع کرو، آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو۔ تو ایسے لوگوں کا تو کیا کہنے، وہ تو سب سے اشرف اور اکرم لوگ ہوتے ہیں، گویا کہ اس میں مدح تھی بہادروں کی۔ وقال الفرزدق، بہت مشہور شاعر ہیں فرزدق، کہتے ہیں ان تنصفونا یا لمروان نقترب الیکم والا فاذنوا ببعادی، کیا کہتا؟ ان تنصفونا، اگر آپ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یا لمروان، اے آل مروان، اے آل مروان، اگر آپ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہو یا کرو گے، نقترب، تو ہم جواباً آپ سے قریب ہو جائیں گے، مزید آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کا ساتھ تعاون کریں گے۔ نقترب، ٹھیک ہے، ہم قریب آئیں گے آپ کے۔ الیکم وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے اور ہمیں انصاف نہیں دو گے، فَأْذَنُوا بِبِعَادِي، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم آپ سے دور چلے جائیں گے۔ فَأْذَنُوا نیچے لکھا ہے فَاعْلَمُوا، تو آپ یہ جان لو، بِبِعَادِي أَيْ سَنَذْهَبُ بَعِيدِينَ عَنْكُمْ، ہم چلے جائیں گے آپ سے دور۔ سَنَبْتَعِدُ عَنْكُمْ، طیب، سَنَجْلُو هَذَا الْوَطَنَ، ہم یہاں سے دوری اختیار کر لیں گے۔ اور نذهب فی نتغرب، نتغرب أي نذهب إلى الغربة، والغربة معنی پردیسی بننا، تو ہم دور چلے جائیں گے۔ فَإِنَّ لَنَا عَنْكُمْ مَزَاحًا وَمَذْهَبًا بِعِيسٍ إِلَى رِيحِ الْفَلَاةِ صَوَادُ
مخیصۃ بزل تخایل فی البرا سوار علی طول الفلات غواد وفي الأرض عن ذي الجور منأى ومذهب وكل بلاد أوطنت كبلادي وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن خلفنا حفير زیادی۔ مزید کہتے ہیں فإن لنا عنکم، کیونکہ ہمارے لیے تم سے، عنکم مزاحا، ہم آپ سے دور ہٹ جائیں اور دور جانے کی جگہ ہے، ایسے اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے جو صحرا کی ہوا کی طرف مشتاق اور پیاسے ہیں۔ کہتے ہیں فإن لنا عنکم مزاحا، مزاح کہتے ہیں یہاں پر یعنی دور رہنے کی جگہ، وہ مذہباً، اور ایسا راستہ ہے، ایسا مذہب ہے جس پر ہم چلیں۔ مذہب مکان، یہاں مراد کیا ہے؟ مکان ہے۔ بعیس الی ریح الفلاتی صواد عطاش، یعنی ہم ایسے اونٹوں پر سفر کر جائیں گے، آپ سے دور چلے جائیں گے جو صحرا میں چلنے کے، جانے کے ان کا بہت اشتیاق ہے اور شوق ہے، یعنی ہم تھکیں گے نہیں، بہت زیادہ ہم صحرا میں سفر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسی اونٹنیاں ہیں، یعنی مستحیل نہیں آپ سے دور جانا۔ یہ اونٹنیاں کیسی ہیں؟ مخیصۃ ای مذللۃ، تابعدار ہیں، ان کو بنایا ہی اسی لیے جو سدھائے ہوئے تابعدار جوان اونٹ ہیں۔ بزل کا ترجمہ ہے بازل کی جمع ہے، جوان اونٹ۔ ایسی پیاری اور جوان اونٹنیاں یا جوان اونٹ ہیں جس کو سدھایا ہوا ہے، جو مذلل ہے، تابعدار ہے، منقاد ہے۔ تخایل فی البرا، نکیلوں میں اکڑتے ہیں مستی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ خیالہ کہتے ہیں جب ان میں تخیل اور کبریا اور اپنے اوپر اعجاب اور خود پسندی آتی ہے۔ تخایلو، تتخایلو نیچے لکھا ہے تختالو ای تتکبرو، وہ ایسے جوان اونٹ ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں اور کبر اور نخوت میں سب سے آگے ہیں۔ فی البرا سوار علی طول الفلات غوادو، اس کے علاوہ جو صبح و شام جنگلات کے طول میں سفر کرتے ہیں۔ سوارن سارا یسیرو، جانے والی، ساریتن ای ساریہ، رات کو چلنے والی سواری کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوا سوارن رات کو چلنے والی، غوادن صبح کو چلنے والی، ساریہ رات کے چلنے کو، اور غادیتن ہم کہتے ہیں من غدا الذی خرج فی وقت الصباح، غدا یغدو، اور راحہ یروح، اور سارا یسیر، السیر فی اللیل، الذہاب فی اللیل کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بہت لمبے لمبے سفر کر کے بھی نہیں تھکتے۔ وفی الارض عن ذی الجور منأ ومذہب، اور زمین میں ظالم سے دور ہو جانے اور چلے جانے کی جگہ ہے ابھی۔ وفی الارض، اور زمین میں، عن ذی الجور صاحب الجور، صاحب الظلم، منأ مکان بعید، نأ ینأ، نأ الرجل عن بیتہ، آدمی گھر سے دور ہوا، کہاں گیا؟ منأ، یعنی مکان بعید کو منأ کہتے ہیں، وہ مذہب اور جگہ۔ وکل بلاد اوطنت کبلادی، کہتے ہیں اور تمام شہر اپنے شہروں کی طرح ہیں جب ان کو وطن بنایا جائے، یعنی میرے لیے یہاں پر رہنا اور آپ سے دور رہنا برابر ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حجاج اپنی کوشش کو پہنچ جائے؟ وماذا عسى استفہام انکاری، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ حجاج اپنے کام تک اور اپنی کوشش تک پہنچ جائے اور ہمیں گرفتار کرنے کے سلسلے میں کامیاب، ایسا ہو سکتا ہے؟ اذا نحن خلفنا حفیر زیادی، جب کہ ہم نے نہر زیاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ حفیر کہتے ہیں نہر کو۔ خلفنا، الخلف امام و خلف، ٹھیک ہے، آگے اور پیچھے، تو کہہ رہے ہیں خلفنا، ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، خلف یخلف، حفیرہ نہر زیاد کو، کیا پھر بھی وہ ہمیں آ پکڑے گا؟ کیا ہمارے تک پہنچ جائے گا؟ اب یہاں سے ایک بات کرنے جا رہے ہیں کہ حجاج کی کیا کیفیت تھی پہلے۔ یہ تو شاعر ہیں، فرزدق ہیں، ظاہر ہے، تو کہتے ہیں فبست اب الحجاج وسط عجوزہ، است کہتے ہیں عجز کو، سرین کو،
تو کہہ رہے ہیں حجاج کے والد وسط عجوزی ہی، اور اس کے ماں کی جو سرین ہے اس میں کیا ہو، عتید بہمن صغار اولاد الغنم، یعنی بکری کا جو چھوٹا بچہ ہے عتید بہم غنم ترتعی بوہادی. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حجاج کے باپ اور اس کی بڑھیا ماں کی سرین میں بکری کا بچہ چلا جائے جو نشیبی جگہوں میں چرتا ہو. ترتعی بوہاد، وہاد نشیبی جگہوں میں چرنے والا، ٹھیک ہے، بکری کا بچہ. عتید کہتے ہیں بکری کا 1 سالہ بچہ، عتید 1 سالہ بچہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں چرتا ہو، کسی نشیبی جگہوں پر چرتا ہو اور تر و تازہ اور پلا بڑا ہو. تو گویا کہ یہ ایک طرف سے ان کو گالی دینے کے مترادف ہے، گویا کہ گالی ہی دے دی کہ اس کی باپ اور ماں کہ ہاں ایسے ہو جائے کہ وہ داخل ہو جائے یہ بکری کا بچہ. فلولا بنو مروان کان ابن یوسف، سو اگر بنو مروان نہ ہوتے، لکان ابن یوسف یعنی حجاج ابن یوسف ہوتا، کما کان عبدن جس طرح غلام ہوتا ہے، من عبید ایادی ایاد کے غلاموں میں سے. کہہ رہے ہیں اگر بنو مروان اس کو ترقی نہ دیتے تو آج بھی یہ ایاد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوتا. زمانہ هو العبد المقر، ایک زمانہ تھا، زمانہ هو العبد المقر، ایک وقت تھا کہ وہ اپنے اس بات کا اقرار کیا کرتا تھا اور اس بات کا معترف تھا کہ وہ ایک عام غلام تھا. اور صبح و شام یراوح ای فی وقت اللیل صبیان القرى ویغادی، یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ غلام تھا اور اس بات کا اعتراف کرتا تھا اپنی ذلت کا، بذلت. یراوح صبیان ای یذهب فی وقت المساء صبیان القرى، گاؤں کے بچوں کو پڑھاتا تھا، ویغادی اور صبح بھی ان کے پاس، یعنی ان کو ٹیوشن پڑھاتا تھا. اس کی یہ حالت تھی، ایک زمانہ تھا. تو کہہ رہے ہیں ابھی یہ جو ہے نا سر اٹھا کے ظلم تشدد کر رہا ہے، حالانکہ اس کو اپنی جو زمانہ سابقہ یا گزرا ہوا زمانہ ہے وہ اس کو یاد نہیں ہے کہ وہ ایک غلام تھا. وقال آخر قد علم المستأخرون في الوهل اذا السيوف عريت من الخلل ان الفرار لا يزيد في الاجل. آخر ایک آدمی نے کہا، ایک اور شاعر نے کہا، قد علم بے شک وہ جانتے ہیں، المستأخرون جو پیچھے رہنے والے ہیں، فی الوہل جنگ میں، جو جنگ میں یعنی یا خوف میں پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ بے شک جانتے ہیں. اذا السیوف عریت من الخلل، جب کہ تلواریں بے نیام ہوں، یہ جان لیا کہ انہوں نے. کیا مطلب کہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں لشکر میں، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب سیوف اور تلواروں کو نیام سے نکال دیا، عریت جردت جردہ، ہم کہتے ہیں نا الرجل العاری، ننگا انسان، الرجل ایسا آدمی، العاری جس کے بدن پر کپڑے نہ ہوں. تو عریت السیوف، جب ہم نیام سے تلوار کو نکالتے ہیں تو وہ خالی ہو گئی، گویا کہ اس پر نیام نہیں ہے، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. من الخلل، خلل خلہ نیام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خللی من النیام، جب ہم نیام سے تلواروں کو مجرد اور عاری کر دیتے ہیں تو یہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ جان لیتے ہیں ان الفرارا کہ بھاگنا، لا یزید فی الاجل کہ یہاں سے بھاگنا عمر کو نہیں بڑھاتا. الفرار کہتے ہیں بھاگنے کو، لا یزید زیادہ نہیں کرتا، فی الاجل موت کے وقت، یعنی موت کا جو وقت ہے وہ تو اٹل ہے، موت تو ہر آدمی کو مقررہ وقت پر آئے گی. تو اسی لیے بھاگنا کوئی مفید نہیں، لہٰذا لڑنا چاہیے، یا تو غازی بنیں گے یا تو ہم شہید ہوں گے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.